ہوں کہ پہلے قرآن کے سٹیٹس کو سمجھو گے تو پھر رسول سمجھ میں آئے گا نا. اجازت ہے نا میں قرآن پڑھوں؟ سورہ نحل قرآن مقدس کا 16واں سورہ. خالق نے ارشاد فرمایا نزلنا علیک الکتاب تبیان لکل شیء ھدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین. یہ قرآن ہدایت ہے، رحمت ہے، بشارت ہے مسلمانوں کے لیے. پھر آگے سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا ھذا بصائر من ربکم ھدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. یہ قرآن ہدایت بھی ہے، بشارت بھی ہے مومنین کے لیے. پھر آگے ارشاد ہوتا ہے انا انزلنا، بہت توجہ، کتاب انزلنا الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ویتذکر اولو الالباب. یہ قرآن مسلسل تذکرہ ہے. پھر آگے ارشاد ہوتا ہے، پریشان تو نہیں ہو رہے میرے لفظوں سے؟ پھر ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے دلیل ہے. پھر آگے ارشاد رب العزت ہوتا ہے، بہت توجہ میرے لفظوں پر، تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی. یہ قرآن تو مسلسل تذکرہ ہے. آگے پھر ارشاد ہوتا ہے قرآن عربیا غیر ذی عوج لعلہم یتقون. یہ قرآن بغیر ٹیڑے پن کے ہے، معصوم ہے. پھر آگے قرآن ارشاد فرماتا ہے قرآن عربیا غیر ذی عوج. بہت توجہ، ھذا کتاب مصدق لسانا عربیا. یہ قرآن مصدق ہے، یعنی ہم تورات کے مانتے ہیں قرآن کی وجہ سے، زبور کو مانتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی تورات، زبور، انجیل کی اگر قرآن تصدیق نہ کرتا ہم نہ مانتے. آگے پھر ارشاد فرماتا ہے ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمت. یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حکمت ہے. پھر آگے ارشاد رب العزت ہوتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. یہ قرآن فرقان ہے حق اور باطل کے درمیان. بہت توجہ، آگے خالق رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. یہ قرآن عظیم ہے. بہت توجہ میرے لفظوں پر. اب میں نے آپ کے واجب القدر خدمت میں اتنی آیات پڑھی ہیں، اب غور فرمائیے. کہیں خالق کہتا ہے یہ بے عیب ہے، کہیں کہتا ہے معصوم ہے، کہیں کہتا ہے تبیان ہے، کہیں کہتا ہے سمجھ تو آ رہی ہے حضور میرے لفظوں کی؟ کہیں کہتا ہے تبیان ہے، کہیں کہتا ہے فرقان ہے، کہیں کہتا ہے کہ یہ بیان ہے، اور کہیں فرماتا ہے کہ یہ قرآن حق اور باطل میں تمیز ہے. اب غور فرمائیے عزت قرآن کی قسم. لوگ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں. بھئی کیسے مانتے ہیں؟ میں ایک مثال دے دوں شاہ صاحب ہمارے علاقے کی، کہ جیسے ایک شخص نے کسی کا بیل چوری کر لیا. سمجھ آ رہی ہے حضور کہ نہیں؟ ڈاکو کو اس غریب بندے نے قرآن کا واسطہ دیا، یار قرآن دا نہ ہی میرا ہی کوئی بیل آئی، غریب بندہ تھا میں، تو وہ میرا بیل واپس کر دیا. اس نے قرآن کے واسطے پہ بیل واپس کر دیا. لوگوں نے بڑی اچھا تعریف کی کہ بھائی یہ کتنا بڑا ڈاکو اچھا ہے کہ جو قرآن کے واسطے سے بیل واپس کر رہا ہے. بھائی اگر وہ قرآن کو مانتا ہوتا تو قرآن چوری کیوں کرتا؟ بھئی تعجب آتا ہے. لوگ کہتے ہیں قرآن مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہو. بھئی قرآن کو مانتے ہو، رسول کو نہیں مانتے ہو. بھئی جو قرآن فیصلہ دے اس کو تو مانتے ہو، جو قرآن فیصلہ دے اسے مانتے ہو، جو رسول فیصلہ دے. قرآن کا نام ماننے والا کافر ہے. ایسے ہے کہ نہیں کہ بلا قرآن کا حکم نہ ماننے والا کہتے ہیں جی کافر ہے. بھئی قرآن کے نہ ماننے والا، حکم نہ ماننے والا تو کافر ہے، اور رسول کے فرمان کو نہ ماننے والا امیر المومنین ہے. قرآن نے کیا کہا ہے؟ بہت توجہ. قرآن نے کہا کیا ہے؟ ما اتاکم الرسول فخذوہ. جو رسول دے وہ لو. جہاں سے رسول روکے
رک جاؤ، عزت ممبر کی قسم، میں اس ممبر کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، لوگوں کے پاس دلیل نہ ہوتی اگر اہل بیت نہ ہوتے، لوگوں کے پاس دلیل نہ ہوتی اگر اہل بیت نہ ہوتے۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، روایت نہیں، آیت پڑھ رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے لو انزلنا علی سیرت، بہت توجہ، اگر یہ قرآن سیرت بہل جبال، اگر قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ چلنے لگتا، او قطعت بہل ارض، اگر زمین پہ پڑھا جاتا تو زمین اپنی تنابیں کھینچ لیتی، او کلم بہل موت، اگر قرآن مردے پر پڑھا جاتا تو مردہ زندہ ہوتا۔ اب میں پوچھوں بھئی اگر قرآن تو کہہ رہا ہے نا، بہت توجہ، پریشان تو نہیں بیٹھے حضور، قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر قرآن کو پہاڑ پہ پڑھا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ چلنے لگتا ہے۔ تو بھئی بہت توجہ، کسی کے پاس، میں کہتا ہوں آپ کے پاس تو قاری بھی بہت ہیں، آپ کے پاس تو حافظ بھی بہت ہیں، آپ قرآن لے جائیں کسی پہاڑ پہ رکھیں اور پھر دکھائیں کہ وہ چلتا ہے کہ یا نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ عزت قرآن کی قسم، تم ابو طالب کے بیٹے کے ممنون ہو کہ علی نے دلیل دی ہے کہ جب کعبہ میں آیا تو دیوار نے پھٹ کر بتایا ناطق کے قرآن اور ہوتا ہے۔ کہ پھر آگے عجیب قرآن کے لفظ ہیں، قرآن کی آیت ہے، روایت نہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ او قطعت بہل ارض، قرآن زمین پہ پڑھا جائے تو زمین اپنی تنابیں کھینچ لیتی ہے، تو یہ جہازوں پہ کیوں چڑھتے ہو؟ جہازوں پہ سوار کیوں ہوتے ہو؟ قرآن پڑھو، تجھے قرآن وہیں پہ پہنچا دے۔ دیکھیں نعوذ باللہ، کائنات کا نظام غلط ہو سکتا ہے، اللہ کا قرآن غلط۔ کسی کے پاس دلیل ہے؟ بولو بھائی، کسی کے پاس دلیل ہے؟ لیکن عزت علی کی قسم، دلیل دے سکتا ہے تو صرف علی دے سکتا ہے، اسی لیے تو رسول نے خیبر میں بلایا، ادھر علی کو رسول نے خیبر میں بلایا، ادھر علی نے ایک رکعت میں پاؤں رکھا، دوسری رکعت میں قرآن ختم ہوا، علی خیبر میں موجود تھے۔ اللہ